قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت جو ہے نا 10ویں ذوالحج کی عید نماز کے بعد سے لے کر 12 ذوالحج کی نماز مغرب تک، یعنی کہ غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 10ویں ذوالحج کی عید نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر عید نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کریں گے تو وہ فقط گوشت لے کر آئیں گے، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے عید نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 10ویں ذوالحج کو 12 ذوالحج کی غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ جو بیچ میں 2 راتیں آتی ہیں تو ان راتوں کے اندر بھی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو ان راتوں کے اندر بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت بھی آپ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت کریں۔ اگرچہ شرعی طور پر رات کو بھی ذبح کرنے کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن دن کے وقت کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اور ذبح اگر خود کر سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ جو حصہ دار آدمی ہے نا، جو 7 شراکت دار ہیں، یا جس نے وہ دمبا، چھترا، بکرا لیا ہوا ہے، بہتر ہے کہ وہ خود کرے، وہ خود تکبیر پڑھے، خود ذبح کرے۔ لیکن اگر خود کو تجربہ نہیں ہے، خود کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے ذبح کیا جاتا ہے، طریقہ کار کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کسی نیک صالح آدمی کو، متقی آدمی کو بلا کر اسے تکبیر پڑھوائی جائے۔ بدعقیدہ لوگوں سے جو ہے نا، فاسق اور فاجر قسم کے لوگوں سے جو ہے نا ہمیں بچنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی نیک آدمی سے، نمازی، متقی، پرہیزگار آدمی سے جو ہے نا وہ، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے تو نیک آدمی سے کرانا یہ بہت افضل بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کی نیت کیا ہے، دعا کیا ہے قربانی کی؟ جب ہم قربانی کریں تو پہلے سب مل کر یہ دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ قربانی کرنے سے پہلے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ دعا پڑھ لیں، یا جانور کو ذبح کرنے کے بعد بھی جو ہے نا یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس کی دعا یہ ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص خود قربانی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اب آخر میں آتا ہے گوشت کی تقسیم کا مرحلہ، کہ گوشت کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو اب گوشت سارا کا سارا اپنے گھر بھی رکھا جا سکتا ہے، اور سارا کا سارا صدقہ بھی، تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اکثر لوگ پہلے والی بات پر غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ سارا گوشت رکھا جا سکتا ہے، لہذا وہ فریجوں میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دوسری اگلی بات بھی ہے کہ سارا صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مستحب کیا ہے کہ اس کے 3 حصے کیا جائیں۔ مستحب طریقہ یہ ہے، سارا خود رکھ سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ فقیر فقراء کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے۔ یہ 3 حصے کر کے جو ہے نا اس گوشت کی تقسیم کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی شخص سارا گوشت جو ہے نا وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنی قربانی سے کچھ نہ کچھ کھا لے، اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لے۔ اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے سارا تو فابیہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لینا یہ مستحب ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک قربانی ایسی ہے کہ جس قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود نہیں کھا سکتا۔ وہ کون سی قربانی ہے؟ وہ ہے منت کی قربانی۔ منت کی قربانی کا گوشت بندہ خود نہیں کھا سکتا۔ اور دوسری قربانی کیا ہے کہ کسی شخص نے اس کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اب وہ دنیا سے چلا گیا وصیت کرنے والا، اب اس نے اس وصیت پر عمل کرنا ہے، تو اب اس وصیت والی قربانی کا گوشت بھی وہ خود نہیں کھا سکتا، وہ قربانی کر کے سارا اس نے تقسیم کرنا ہے۔ اب حلال جانور کے اندر آخری بات ہے، حلال جانور کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا استعمال، جن کو کھانا یہ ممنوع ہے، منع ہے کہ اس کو کھا نہیں سکتے۔ وہ ایک ہے خون، جو خون ہوتا ہے جانور کے اندر، اس کو آپ کھا نہیں سکتے، استعمال میں نہیں لا سکتے، بلکہ جب ہم ذبح کرتے ہیں کہ جانور کا بہت زیادہ مقدار کے اندر خون نکلتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خون اس جانور کے گوشت کے اوپر نہ لگے اور اپنے کپڑوں کے اوپر نہ لگے، کیونکہ وہ بہنے والا خون جو ہے نا وہ ناپاک ہے،
وہ بہنے والا خون ناپاک ہے۔ ہاں جب آپ چمڑی اتار لیتے ہیں پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں تو اس میں سے بعض اوقات چند ایک قطرات خون کے نکلتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو حرام خون ہوتا ہے نا، ناپاک خون ہوتا ہے، وہ پہلے نکل چکا ہے۔ اور دوسرا ہے پتا، جو جانور کے جو پتا ہوتا ہے اس کو بھی استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ اور مسانے، جو جانور کے جو مسانے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کھا سکتے۔ آج کل تو ہمارے بازاروں کے اندر جو ہے نا ان کو بڑا بنا سجا کر باہر لگایا ہوتا ہے، یہ کھانا ممنوع ہے، یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اور علامات نر اور مادہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے پیشاب کی نالی، وہ چاہے مادہ جانور ہو چاہے نر جانور ہو، یہ دونوں جانوروں کا یہ کھانا یہ ممنوع ہے، یہ ان کو نہیں کھا سکتے۔ اور کپورے، ان کو بھی نہیں کھا سکتے۔ اور غدود، ان کو بھی نہیں کھا سکتے۔ حرام مغز، اس کو بھی کھانا جو ہے نا یہ منع ہے۔ اور جو گردن کے پٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کھانا منع ہے۔ اوجری اور آنتیں، ان کو بھی کھانا جو ہے نا یہ منع ہے۔ اوجری بھی کھانا جو ہے نا یہ مکروہ ہے، اور آنتوں کو کھانا بھی جو ہے نا یہ ناپسندیدہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ باقی سارے اجزاء جو ہے نا آپ کھائیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی اس کو بیان کر دیا تاکہ جو ہے نا ہمیں اس سے کچھ سیکھ سکیں اور پھر اس کے مطابق اللہ رب العالمین جو ہے نا ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہم سب کو قربانی کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔